افشاں کو اس بات کا شک نہیں یقین تھا کہ اس کے چچا نے ہی اس کے والدین کو اس کے بہن بھائیوں کو ہلاک کیا تھا۔ اول خان کی بات جس کسی نے بھی اس کو بتائی تھی وہ سب لوگوں کی باتیں سن کر ہی اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اسے اول خان کے پاس جانا چاہیے، اور پھر اول خان کے پاس آخری کار پہنچ ہی گئی۔ اور پھر جو باتیں اس کی اور اول خان کے درمیان ہوئیں، اس کے بعد وہ کتاب لے کر گھر آ گئی۔ کتاب اس نے چھپا دی تھی، اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ کتاب کا مطالعہ کرے گی ضرور، کسی ایسے وقت میں کرے گی جس وقت وہ گھر میں بالکل اکیلی ہو اور اس کے علاوہ گھر میں کوئی نہ ہو۔ اس کے ساس سسر دیور اور نند میں سے بھی کوئی گھر پر موجود نہ ہو، تب وہ کتاب پڑھے گی۔ وہ جب گھر میں اکیلی تھی، اس نے اس کتاب کو کھولا اور وہ صفات پڑھنے لگی جو عامل نے موڑ کر دیے تھے۔ جیسے جیسے وہ اس کتاب کو پڑھتی چلی جا رہی تھی، وہ حیرت کے سمندر میں غرق ہوتی جا رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ عمل کچھ یوں لکھا ہوا تھا کہ کسی ایسی عورت کو تلاش کرو جو بالکل صحت مند ہو اور اچانک کسی حادثے کا شکار ہو کر وہ ہلاک ہو جائے، بیماری وغیرہ سے نہ مرے۔ اب جب اس عورت کو قبرستان میں دفن کر دیا جائے تو آدھی رات کو اس کے قبر پر چلے جاؤ، اس کا جسم قبر سے نکال کر اس کے جسم کو بے کفن کرو، پھر اس کو کسی درخت کے ساتھ باندھ دو، اس طرح کہ وہ درخت کے اوپر لٹک رہی ہو، اور ایک طرف سے ہاتھ اور ایک طرف سے اس کے پیر باندھ دو۔ اب ایک بالٹی پانی لے کر ایسا کرنا ہے کہ اس مردہ جسم کے نیچے بیٹھ جانا ہے۔ اب پانی اس کے جسم پر ڈالو اس طرح کہ وہ اس کے جسم سے ہو کر تمہارے جسم کی طرف آئے، اور جیسے ہی وہ تمہارے جسم کی طرف آئے پانی ڈالتے چلے جاؤ اور یہ منتر پڑھتے چلے جاؤ۔ جیسے ہی پانی اور منتر کی تعداد مکمل ہوگی وہ مردہ جسم ہلنے لگے گا، اور پھر ایک طرف سے ایک سایہ ظاہر ہوگا، اور وہ سایہ عمل کرنے والے کے جسم میں داخل ہو جائے گا۔ اب دماغ جو ہے وہ عمل کرنے والے کا ہوگا، سوچ بھی عمل کرنے والے کی ہی ہوگی، مگر جسم پر قبضہ اس شیطان کا ہو جائے گا۔ عمل کرنے والا جب چاہے شیطان بن جائے گا اور جب چاہے گا وہ دوبارہ انسان بن جائے گا۔ اس کتاب کے عمل کو پڑھ کر افشاں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ اپنے والدین اور بہن بھائی کی موت کا بدلہ لے لے گی۔ افشاں نے اس عمل کو کاپی کیا اور اگلے دن کتاب اول خان کو جا کر واپس کر دی، اور اپنا ایک لاکٹ اور سونے کی انگوٹھی بھی اول خان کو دے کر عمل کی اجازت مانگ لی۔ اول خان نے اجازت دے دی، اور اب افشاں کو کسی ایسی عورت کی موت کا انتظار تھا جو کہ صحت مند ہو مگر وہ کسی حادثے میں اچانک مرے۔ وہ اب بہت شدت سے اس بات کا انتظار کرنے لگی، اور پھر اس کے گاؤں میں سانپ کے کاٹنے سے ایک عورت کی موت ہو ہی گئی۔ عورت مر گئی۔ وہ عورت کافی صحت مند تھی مگر کھیتوں میں کام کرتے وقت اس کو سانپ نے کاٹا۔ سانپ اس قدر زہریلا تھا کہ اسے موقع ہی نہیں ملا کہ وہ ہسپتال تک جائے، اور وہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ اب تو اس کی موت افشاں کے لیے اس کے عمل کے لیے کامیابی کی امید لے کر آئی تھی۔ افشاں اگرچہ عمل کی تفصیل پڑھ کر ڈر گئی تھی مگر اس کے اندر کی آگ اس ڈر سے کہیں زیادہ تھی۔ افشاں اس عورت کے گھر افسوس کرنے گئی، اور اس سے پہلے اس نے ایک فون کال اول خان کو کر دی اور اسے اس بات کو بتا دیا کہ آج کی رات وہ اس عمل کو کرے گی۔ گاؤں کے لوگوں نے اس عورت کو رات 10 بجے اس گاؤں کے قبرستان میں جا کر سپرد خاک کر دیا اور اس کو دفنا کر واپس چلے آئے۔
رات آدھی ہو چکی تھی۔ قبرستان میں ایک سایہ ایک قبر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ سایہ سیاہ رنگ کے کپڑوں میں رات کے اندھیرے کا ہی حصہ معلوم ہو رہا تھا، اور پھر وہ ایک قبر پر آ کر رک گیا۔ یہ قبر بالکل نئی بنی ہوئی تھی۔ یہ قبر بہار جان کی تھی۔ یہ وہی عورت تھی جس کو آج سانپ نے کاٹا تھا اور وہ سانپ کے کاٹنے سے مر گئی تھی۔ آنے والا سایہ جو کہ سیاہ لباس میں تھا وہ اور کوئی نہیں، افشاں تھی۔ اور پھر افشاں بہار جان کی قبر پر جھکی اور اسے کدال کی مدد سے کھودنے لگی۔ وہ عورت ضرور تھی مگر ایک پٹھان اور ہٹی کٹی عورت تھی، بے حد مضبوط جسم اور اعصاب کی مالک تھی۔ وہ کئی بار اپنے گھر میں پودوں کے لیے گڑھے کھود چکی تھی۔ وہ گڑھے وغیرہ کھودتی تھی، اس لیے وہ بڑے اطمینان کے ساتھ قبر کھود رہی تھی۔ اس نے زیادہ وقت نہ لیا۔ زمین بے حد نرم تھی۔ اس نے تقریباً نصف گھنٹے سے کچھ زیادہ میں قبر کھود لی، اور پھر اس نے بہار جان کی لاش کو بے کفن کر دیا۔ اب افشاں کو ڈر تو لگ رہا تھا، مگر پھر اس کی نظر کے سامنے اس کے والدین کا چہرہ گھوم گیا اور خون میں لت پت پڑا تھا۔ پھر اسے اپنی بہن جو کہ سب سے زیادہ چھوٹی اور لاڈلی تھی، اس کی یاد آنے لگی۔ اب افشاں نے لاش کو قبر میں اتر کر اٹھا لیا، اور دوسرے ہی لمحے وہ لاش قبر کے باہر تھی۔ افشاں نے قریب ایک ایسی جگہ دیکھی جہاں پر 2 درخت ساتھ ساتھ موجود تھے۔ اس کے لیے یہ بہت اچھی جگہ تھی۔ افشاں نے اپنے ساتھ لائی رسی کی مدد سے بہار جان کے پیر باندھے اور پھر رسی درخت کے اوپر ڈال دی، پھر دوسری رسی سے ہاتھ باندھے اور رسی کو درخت کے اوپر ڈال دیا۔ اب افشاں نے رسی کو کھینچا اور پھر لاش دونوں درختوں کے ساتھ تن سی گئی۔ اب افشاں نے اپنے ساتھ لائی ہوئی خالی بالٹی اٹھائی اور بالٹی کو اٹھا کر وہ جنازہ گاہ کی طرف بڑھ گئی جو کہ قبرستان کے اندر ہی تھی۔ جنازہ گاہ میں پانی موجود تھا کیونکہ لوگ وضو کرتے تھے نماز جنازہ کے لیے، اس لیے پانی کا انتظام وہاں پر کیا گیا تھا، اور پھر افشاں وہاں سے پانی کی بالٹی بھر کر لے آئی۔ اب افشاں خان نے وہ منتر نکالا جو کہ ایک کاغذ پر اس نے لکھ لیا تھا۔ ویسے تو وہ اس منتر کو زبانی یاد کر چکی تھی، مگر احتیاط کے پیش نظر اس نے وہ کاغذ پر لکھ کر بھی اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اب وہ اس مردہ جسم کے نیچے پانی کی بالٹی رکھ کر بیٹھ گئی اور پانی کا مگ اس نے لاش کے بے کفن جسم پر ڈالا۔ اب وہ خود بھی لاش کے نیچے بے لباس بیٹھی تھی۔ پانی لاش کے جسم سے سرکتا ہوا اس کے جسم کی طرف آ رہا تھا، یعنی ایک جسم سے دوسرے جسم پر آیا۔ اب وہ منتر پڑھنے لگی، یہی سلسلہ چلتا رہا اور وہ پانی مردہ لاش پر سے خود پر ڈالتی رہی، اور پھر پانی اور منتر کی تعداد ختم ہو گئی۔ اب وہ اٹھ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی اور انتظار کرنے لگی۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر جس انتقام کی آگ میں وہ جل رہی تھی، یہ آگ اس قدر زیادہ تھی کہ یہ ڈر اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ عمل مکمل ہو گیا تھا۔ اب افشاں نے دیکھا ایک طرف ایک سیاہ رنگ سایہ ہے جو کہ ہو بہو اس عورت کا ہم شکل ہے۔ وہ افشاں کے سامنے آ گیا۔ افشاں ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی۔ قریب تھا کہ افشاں بھاگ کھڑی ہوتی، مگر اسی وقت اول خان کی آواز افشاں کے کانوں میں پڑی، ڈرو مت، یہ تمہاری غلام ہے، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، اس سے کہو کہ تمہارے اندر سما جائے۔ اول خان کی آواز نے افشاں کی ہمت بڑھا دی اور افشاں نے اپنے بازو پھیلا دیے اور سائے سے کہا، میرے اندر سما جاؤ، جسم تمہارا اور سوچ میری ہوگی اور تم ہر وہ کام کرو گی جو میں کہوں گی۔ اب وہ سایہ افشاں کے جسم میں سما گیا۔ افشاں نے کہا، مجھے میرے گھر کی طرف لے چلو۔
اب افشاں نے دیکھا کہ وہ سایہ اس قدر تیز رفتاری سے وہاں سے نکلا کہ چند سیکنڈ میں افشاں اپنے گھر پہنچ گئی۔ اب افشاں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، مجھے جب ضرورت ہوگی میں تم کو بلا لوں گی، اور وہ سایہ چلا گیا۔ افشاں سارے گھر والوں کو نیند کی گولیاں چائے میں ملا کر دے کر گئی تھی، اس لیے افشاں کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ اس کے پیچھے کوئی بیدار ہوا ہوگا یا کسی کو افشاں کی ضرورت پڑی ہوگی۔ وہ سب سوئے ہوئے تھے، ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ افشاں کہاں گئی تھی اور کیا کر آئی ہے۔ پتہ نہیں یہ انتقام تھا یا کہ اب اس گھر کی تباہی، مگر جو بھی تھا ٹھیک نہیں تھا۔ اگلی صبح معمول کے مطابق تھی۔ افشاں اٹھی اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ گئی۔ ابھی اسے اپنے کاموں میں لگے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ گاؤں میں ایک خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ بہار جان کا مردہ جسم قبرستان میں 2 درختوں کے بیچ لٹکا ہوا پایا گیا ہے، اور وہاں پر پانی کی ایک بالٹی، ایک نہانے کا مگا پڑا ہے، اور قبر کے قریب ہی ایک کدال پڑی ہے جس سے قبر کو کھودا گیا ہے۔ افشاں تک بھی یہ تمام باتیں پہنچ گئی تھیں، مگر اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ایسی پانی کی بالٹیاں ہر گھر میں موجود تھیں اور ایسی کدال بھی ہر گھر میں تھی۔ خود اس کے اپنے گھر میں پانی والی بالٹیاں بھی کافی تھیں اور کدال بھی کافی تھی۔ دن خیریت سے گزر گیا، لاش کو دوبارہ دفن کر دیا گیا۔ اب رات آ گئی۔ رات کے کھانے کے بعد چائے کا دور چلا اور پھر افشاں نے اس میں نیند کی گولیاں ملا کر اپنے گھر والوں کو دے دی۔